السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میرا نام سرفراز۔ ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دل دلانے والے مسائل۔ دل دلانے والے مسائل سے مراد دل دلانے کے ایسے چیزیں ہیں، ایسے موضوع ہیں، اگر آپ کے سامنے رکھوں، پہلے میں اپنے آپ کو سامنے رکھا چلوں تو میرا خوف آ جائے، میں خوف سے پانی میں تر ہو جاؤں۔ دل دلانے والے مسائل میں کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے؟ عورت کا آتا ہے۔ اس میں عورت تین قسمیں ہوتی ہیں، مطلب چار ہوتی ہیں۔ ایک ماں ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے اور ایک بیوی ہوتی ہے۔ چار مسائل ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ جو ماں کو تنگ کرتا ہے، نہ وہ دنیا میں خوش ہوتا ہے، نہ وہ آخرت میں خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں بے سکون رہتا ہے، آخرت میں بے سکون رہتا ہے۔ جو ماں کو بالکل ہی تنگ کر دیتا ہے، بالکل ہی حد ہو جاتی ہے، بس ماں کو دھکے دیتا ہے، مارتا ہے، اس طرح کی حرکت کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت آتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ماں بیٹے میں تھوڑی بحث ہو جاتی ہے، بعد میں سیٹ بھی ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یار آپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کوئی ایک بات ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ماں کو مارو یا ماں کو دھکے دو یا ماں کو گالیاں دو یا پھر ماں کو باہر، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار۔ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے پریشانیاں، لیکن ایسے مسئلے آتے رہتے ہیں۔ لیکن یار اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ ماں کو تنگ کرو، ماں کو پریشان کرو۔ نہیں بھائی، اگر آپ ماں سے لڑے ہو، ماں سے غصہ ہو، ماں سے ناراض ہے، جو بھی مسئلہ ہے ماں سے جا کے معافی مانگ لو، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ ماں کا ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بہن کا۔ بہن بھائی میں آپس میں ظاہر لڑائی ہوتی رہتی ہے، مذاق بھی چلتا ہے، لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ یا اس کا یہ مطلب تھوڑی بہن جب کو گالیاں دے یا پھر ماں کو گالیاں دے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار، اب بول تیری ماں تیری، اس طرح گالیاں کا بہت سخت عذاب ہے۔ جو بھی شخص ایک گالی دیتا ہے اس کی سزا کیا پتہ آپ کو؟ 100 سال جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ ارے یار ہم لوگ گالیاں ایسے بے دھڑلے ہو کے دیتے ہیں جس کا کوئی ہمیں حساب دینا ہی نہیں، جس ہم نے ٹھیکہ لیا گا گالی دینے کا۔ بھائی قبر میں بہت سخت عذاب آئے گا، بہت پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے بہن کو ماں کی گالیاں نہیں دیں، مطلب ماں بہن کی گالیاں نہ دیا کریں، بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہن کو وراثت نہیں دیتے، بھائی ایسے لوگوں پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ جو بہن کا حق کھاتا ہے، بہن کو وراثت نہیں دیتا ہے، اس لیے بہن کو وراثت دو۔ بہن اب جیسے وراثت سے مراد یہ کہ جیسے باپ کی پراپرٹی ہے، اس بیٹی کا حق بنتا ہے۔ باپ مر گیا ہے تو بھائی نے پورے زمین کا حق مار لیا اور بولے بہنوں کا حق نہیں دے رہا۔ کچھ بہنیں راضی ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا پاس ہے۔ اب کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو ایک بہن راضی ہے، دوسری بہن راضی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ظاہر کیوں وہ راضی نہیں ہوگی یار، اس کو اپنا حق چاہیے۔ جب ایک دوسرے بہنوں کے پاس اپنا گھر ہے، مال ہے، پیسہ آ گیا، سب آ گیا، تو دوسری بہن کے پاس نہیں ہے، تو اس کے بچے ہیں، اور شوہر کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو ظاہر ہے یار اس کو اپنا گھر تو چاہیے نا، اپنا گھر بنانا، ظاہر اس کو تو حصہ چاہیے، حصہ تو دو نا، اس کو حصہ دو یار، اس کا حصہ بنتا ہے۔ اب آپ حق مار کے بیٹھو، ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں تو آپ حق مار کے بیٹھ جاؤ گے، چاہے بہنیں بھی اس بہن کے خلاف ہو، چاہے اس بہن کے لیے آواز نہ اٹھائے بھائی کے خلاف، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن جب اللہ کی لاٹھی چلی نا، اس دن کسی کی بھی آواز نہیں اٹھے گی۔ اس دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے ان کو بنایا ہے؟ اور اللہ پوچھے گا تو دنیا میں نے تمہیں دیا، تم لوگوں کو دنیا، تم نے دنیا بنائی اور اس کو تم نے دنیا نہیں دی؟ اللہ بولے گا تو تم لوگوں کو پوچھے گا کہ دنیا میں کس نے تمہیں بھیجا؟ میں نے تمہیں بھیجا نا، پھر کس کی مرضی چلے گی؟ میری چلے گی نا۔ جب میں نے قانون بنایا ہے اس کے خلاف کیوں چلے تم لوگ؟ میرے نبی نے قانون بنایا ہے ماں بہن بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، تو اس کے خلاف کیوں چلے تم لوگ؟
پھر اللہ اس ٹائم جب جس نے بہن کا حق مارا ہوگا نا اس ٹائم پہ پتہ چلے گا، ادھر جب اللہ کی لاٹھی چلی گی نا پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اور تیسری پہ آتی ہے بیٹی۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں 70 فرشتے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 70 رحمتیں اترتی ہیں تو 70 فرشتے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی شادی کی اور اس کا خیال رکھا اور اس کو حق دیا، اس کو وراثت دی، تو قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اس کی بھی اسی نے اسی طرح پرورش کی ہے، اس کو خیال رکھا، اس کی شادی کرائی، اس کو حق دیا، وہ بھی میرے ساتھ قیامت والے دن اس طرح ہوگا۔ اور جس کی 1 بیٹی ہے اس کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھا، شادی کرائی، حق دیا، اس کا پالا پوسا بڑا کیا، تو قیامت والے دن وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہی ہوگا، اس طرح کھڑا ہوگا میرے ساتھ۔ اور آخر میں کیا آتی ہے؟ ماں ہوگی، بہن، بیٹی اور بیوی۔ اب بیوی میں بات آتی ہے، اکثر لوگ شوہر کیا کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ برا برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ یار ایک بات بتا، اگر کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کہ تیری ماں یا بہن کے ساتھ ایسا ہوتا جس طرح تو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، پھر تیرے پہ جو گزرتی نہ ہو پھر تیرے کو پتہ چلتا، کیوں تیرے پہ گزری نہیں ہے نا، اس لیے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھو، کسی عورت کو تکلیف نہیں دو، ورنہ قیامت والے دن جب اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم پہ ظلم کیوں ہوا، اور جب انہوں نے بتانا شروع کر دیا تو وہ یاد رکھنا ان سب کی خیر نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں۔ السلام علیکم۔